پڑھے لکھے سے بھی ہوگا، ان پڑھ سے بھی ہوگا، جاہل سے بھی ہوگا، عالم سب سے ہوگا۔ وان مالہ، یہ دیکھیے، یہ تجربہ کیجئے، آپ لوگ پروگرام کراتے، یہ سب غبارہ غبارہ، یہ سب بہت نامناسب بات ہے۔ اب یہ پروگرام کے دوران جتنی بار غبارہ پھوٹے گا اتنی بار ڈسٹرب ہوگا، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ دیکھیے ہمارا جو پروگرام ہونا چاہیے، ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا اسٹیج، ہمارا پروگرام بھی سمپل ہونا چاہیے، یہ سب تڑک بھڑک نہیں ہونی چاہیے، غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوال سب سے کرے گا، اس میں 2 سوال مال کے بارے میں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اپنی انکم کے بارے میں بھی بتانا ہوگا اور اپنے خرچ کے بارے میں، اپنے ایکسپنسز کے بارے میں بھی بتانا ہوگا۔ نہ آپ مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہیں، جیسے چاہے ویسے کمائیں، جیسے آج کل کمایا جا رہا ہے۔ کرکٹ چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، اب دیکھیں بڑے بڑے کرکٹر لوگ ایڈ کر رہے ہیں، مائی ڈریم اور ڈریم 11 اور فلانے اور ڈھکانے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جوا ہے۔ وہ تاش کی پتیوں کے ذریعے جو ٹریڈیشنل روایتی جوا ہوتا تھا، وہ دور ختم ہو گیا، اب آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے۔ میچ چل رہا ہے، اب اس میچ میں کتنا رن بنے گا؟ 6 رن بنے گا، 6 رن میں نے لگایا، اگر 6 رن بن گیا تو 1000 روپے مجھے مل گئے، نہیں بنا تو 1000 چلے جائیں۔ یہ جو اس کی جو لت لگ جاتی ہے نا جوئے کی، بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ہے، مئو میں ایک لڑکا، نوجوان لڑکا سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، 50 لاکھ کے قرض میں ڈوب جاتا ہے اسی آن لائن جوئے کی لت کی وجہ سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، راتوں رات امیر بننے کے سپنے چھوڑو، محنت کے بل پر اور اپنی تقدیر کے بل پر تمہارے مقدر کی جو روزی وہ تمہیں ملے گی۔ میرے بھائی محنت کرو، بہتر سے بہتر کوشش کرو، ناجائز راستہ مت اپناؤ۔ یہ آن لائن جتنے ایپ ہیں جوا ہے، سب یہ سٹے بازی کے ایپ ہیں، یہ حرام ہیں، بالکل واضح اور کلیئر طور پر یہ حرام ہے، ان کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ مال کو ناجائز جگہ پر خرچ مت کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حرام جگہوں پر پیسہ خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اچھا شیطان کا بھائی ہوگا ان کو؟ کیوں؟ جب آپ نے اپنا مال ناجائز جگہ پر خرچہ کیا، کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے نہیں کیا، کسی نیکی کے کام میں دے سکتے تھے نہیں دیا، تو نے شراب پہ لٹایا، تو نے حرام جگہ پہ لٹایا، تو تو نے اپنے بھائی کا نقصان کیا، اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کیا۔ اور مسلمان بھائی کا نقصان کون کرتا ہے؟ جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کا بھائی۔ فَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ پہلی چیز اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، تیسری چیز رشتہ دار کو، غریب کو اور مسافر کو اس کا حق دینا، چوتھی چیز حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرنا۔ اب پانچویں چیز، مان لیجیے آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، اب اللہ نے کہا غریب کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو، مسافر کو دے دو، بھائی دینے کی طاقت نہیں، اب کیا کریں؟ نہیں ہمارے پاس پیسہ، نہیں ہمارے پاس طاقت۔ اب سامنے والے کو منع کرنا ہے، تو منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تمہارے پاس اگر ابھی دینے کی طاقت نہیں ہے، آگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا تو تم دو گے، تو آج کیا کرنا ہے؟ فرمایا ڈانٹنا نہیں ہے، پھٹکارنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بھگانا نہیں ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو ٹال دینا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے، بعد میں آنا۔ اللہ اکبر، اسلام کیسا مذہب ہے میرے بھائی، میں قربان جاؤں، اللہ نے کیسا دین ہمیں دیا ہے، دینے کا طریقہ بھی بتایا اور انکار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو پھٹکار نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں رمضان میں لوگ زکوٰۃ لینے آتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھوں کو اور بڑے بڑے گدیداروں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان سفیروں کے ساتھ، ان چندہ لینے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے وہ ان کے نوکر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی ہمارا یہ تکبر اللہ کو ناپسند آ جائے۔
مثالیں موجود ہیں بنارس سے لے کر بھدوئی تک، جو کل ارب پتی تھے آج سڑک پتی ہو گئے، آج روڈ پر آ گئے۔ اللہ کی رسی اگر آج اللہ نے ڈھیل دی ہے تو کل ٹائٹ بھی کر سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اکڑ اور غرور نہ دکھاؤ۔ وہ زکوٰۃ لینے آپ کے دروازے پر پہنچائے، آپ کا نوکر نہیں ہے، آپ کا محسن ہے، احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کے گھر کوئی آ کے لے، آپ کو زکوٰۃ دینے جانا، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا حق ہے آپ کے مال میں، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہے جو وہ فقیر ہے۔ بنارس ماشاءاللہ بڑا بہت تجارتی شہر ہے، بڑا کمرشل سٹی ہماری، کاروباری لوگ ہیں صاحب۔ کتنے سفیروں کو ہم نے دیکھا رمضان میں وہ دال منڈی میں افطار اور سحری کرتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازے بند ہیں، ہمارے یہاں سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کے یو پی کے بغل میں مدھیہ پردیش ایک اسٹیٹ ہے، مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے سیونی۔ ایک مرتبہ وہاں گیا، ایک صاحب ملے ہماری جماعت کے، بڑے پیسے والے تھے، پیٹرول پمپ کے مالک، کروڑ پتی آدمی ہیں۔ بولے ہمارے جتنے ہمارے یہاں سفیر آتے ہیں ان کا کھانا ہمارے گھر بنتا ہے اور کوئی نوکر نہیں بناتا، ہمارے گھر کی عورتیں بناتی ہیں، چاہے 100 آ جائے 150 آ جائے، ان کے گھر کا کھانا، ان کی افطار اور سحری کا انتظام ہمارے گھر سے ہوتا ہے۔ وہ جذبہ ہے میرے بھائی، ہمارے یہاں وہ جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے برا لگے، کتنی مسجدیں بنارس کی ہیں جہاں خطیب جمعہ پڑھانے جائیں، جامعہ سلفیہ سے بیچارے طلبہ جاتے ہیں، کوئی ایک گلاس پانی پوچھنے والا نہیں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمارے مکان بڑے عالی شان ہو گئے، ہمارا لائف اسٹائل بہت ہیوی ہو گیا، ہمارے دل کیوں اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں میرے بارے میں؟ اپنے علماء کی، اپنے طلبہ کی عزت کرنا ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اداروں میں اب یہ مطبخ چل رہے ہیں، اب یہ کچن کا انتظام ہے، اب یہ کھانا بن رہا ہے، ورنہ پچھلے دور میں ہماری جماعت کے جتنے ادارے چلتے تھے کہیں مطبخ نہیں تھا۔ گاؤں کے، دیہات کے علاقے کے لوگ شوق سے ان بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریب ہوتے تھے مگر 2 روٹی زیادہ بنواتے تھے کہ ان طلبہ کو ہم کھلائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ وہ سوچ کیوں ختم ہو گئی میرے بھائی؟ ہمارے پاس ایسا تو نہیں کہ دولت کی اب کمی آ گئی، نہیں، ہمارے دل چھوٹے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اگر منع کرنا ہے تو پیار سے منع۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اے نبی آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو سہارا دیا، اے نبی آپ غریب تھے اللہ نے مالدار بنا دیا، اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا، اے نبی اب آپ کا یہ فرض ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے نہ بگانا۔ ویسے ہمارے نبی کبھی نہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے چادر دی تھی اللہ کے نبی کو، بڑی خوبصورت چادر تھی، اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی، چادر پہن کے آئے، چادر اوڑھ کے آئے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ نبی نہ نہیں کرتے تھے، چادر اپنی چادر اتار کے صحابی کو دے دی، صحابی نے لے لی، دوسرے صحابہ ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھنے لگے، تو نے بہت غلط کام کیا، یہ چادر اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، تجھے کیا ضرورت تھی مانگنے کی، تجھے پتا ہے اللہ کے نبی منع نہیں کرتے، نہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائیو میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، یہ نبی نے یہ چادر اوڑھی ہے، یہ چادر نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اس چادر کو اپنا کفن بنا لوں، میں نے اس مقصد کے لیے چادر لی۔ تو یہ میرے نبی کی سخاوت کا عالم تھا میرے بھائی، میرے نبی نہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی ڈانٹ کر کے مت بھگانا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی 5ویں نصیحت۔ اس کے بعد نمبر 6 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اے ایمان والو اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے پاس باندھ لو، اور اتنے سخی بھی نہ بن جاؤ کہ بالکل اپنا ہاتھ کھول دو اور ذلیل ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا، اور مومن اپنی لمٹ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا، وہ درمیان کا راستہ اپناتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر اس آیت پر عمل کیا جائے تو کسی دیش کی ارتھ ویوستھا برباد نہیں ہو سکتی۔ گھر چھوڑو، پریوار چھوڑو، کسی کنٹری اور دیش کی اکانومی کو بیلنس کرنا ہے تو یہی اصول ہے۔
کہ ہمیں حقداروں تک ان کا حق بھی پہنچانا ہے اور ہمیں اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا. یہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا، کریڈٹ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسے؟ اب تو آج کل کریڈٹ کارڈ ایسے بھی آ رہے ہیں فری آف کاسٹ مل رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ فری میں مل رہے ہیں، کوئی چارج نہیں ہے، مگر نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کریڈٹ کارڈ لیں گے تو پتہ ہوگا کیا؟ پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ میں 1 لاکھ روپیہ ہے. اب آپ آن لائن کپڑا خرید رہے ہیں، جوتا خرید رہے ہیں، چپل، آفر تو آتا رہتا ہے نا. اب آپ نے لمٹ سے زیادہ خرید لیا، اب اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک پے نہیں کرو گے، بیاج چڑھتا چلا جائے گا، انٹرسٹ چڑھتا چلا جائے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا خرچ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ نے ایک اصول بتایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ باندھ بھی مت لو، کنجوس بھی مت بنو، اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی نہ. یعنی کنجوسی بھی مناسب نہیں اور اپنی لمٹ سے زیادہ سخاوت بھی مناسب نہیں. تو یہ ہو گئی 6 چیز. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو دولت ہے وہ انسان کے عمل کے حساب سے ملتی ہے؟ انسان بڑا نیک ہے تو دولت زیادہ ملے گی، اور انسان اگر خراب ہے تو دولت کم ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی کافر کو، کسی مشرک کو زیادہ دولت مل سکتی ہے، کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو بیچارہ وہ پریشان ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا ایک الگ نظام ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ نے فرمایا ہم دولت کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کشادہ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. ہم زیادہ جانتے ہیں ہمارا کون سا بندہ کتنی دولت کے لائق ہے. دولت کا معیار عمل کے اعتبار سے نہیں ہے میرے بھائی، دولت کا معیار ایمان کے اعتبار سے نہیں. اللہ بے ایمان لوگوں کو کبھی کبھی زیادہ دیتا ہے، ایماندار کو کم دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا 7ویں چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اے ایمان والو، اپنی اولاد کو اپنے پیٹ کے لیے قتل نہ کیا کرو. اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو کہ وہ کیا کھائے گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. باپ یہ نہ سمجھے بیٹے کو کھلا رہا ہے، اور بیٹا یہ نہ سمجھے باپ کو کھلا رہا ہے. رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس ڈر سے اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، اس غلط فہمی کو نکال دے. تو نہیں کھلا رہا ہے، اللہ رزق دیتا ہے. 1400 سال پہلے اس عرب کی سوسائٹی میں یہ کام بھی ہوتا تھا. خاص طور سے لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں، لوگ لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، باپ اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا کروں، اپنی قوم سے چہرہ چھپاتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ. کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پال لیتا ہوں تو سماج میں ہم کو جینے نہیں دیا جائے گا، لوگ بڑے تانے ماریں گے. او ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے مٹی میں دفن کر دوں، مٹی میں گاڑ دوں. وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے اپنی بیٹی کو. میرے نبی نے آ کر کے اس رسم کو ختم کیا. آپ نے قرآن کی آیت لوگوں کو سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اس معصوم بچی سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تیرے ماں باپ نے کس جرم کی تجھ کو سزا دی تھی. اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو سزا دی جائے گی. اور آپ نے بیٹی کی پرورش پر آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں اور اس نے بیٹیوں کا سارا حق ادا کیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو نبی نے اولاد کے قتل پر رکاوٹ ڈالی میرے بھائی. مگر آج 2023 چل رہا ہے،
ہمارا بھارت چندرما پر پہنچ گیا، ترقی کر گئے ہم، مگر آج بھی ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں لاکھوں بچیاں ہر سال ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی۔ وہ تو 1400 سال پہلے کی سوسائٹی وہ دور جاہلیت والی سوسائٹی تھی نا، تعلیم نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی۔ اس دور میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد لوگ مارتے تھے۔ آج کا انسان بڑا ترقی یافتہ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچی کو مار مارتا ہے۔ ڈاکٹروں کیا لکھا رہتا ہے، ہمارے یہاں بچہ بچی کی جانچ نہیں ہوتی، مگر ٹیبل کے نیچے سب ہوتا ہے، جانچ کرا لیا بیٹی ہے، ایبارشن کرا دیا، ماں کے پیٹ میں بچی کو مار دیا۔ اور وہ جو ایبارشن ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کا ویڈیو آپ دیکھیں تو دہل جائیں گے، آپ آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ ارے وہ 1400 سال پہلے جو بیٹی کو مارتا تھا، اس نے قبر کھودی، گڈھا کھودا، بیٹی کو ڈال دیا، بیٹی ایک بار مری، اور یہاں ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں میرے بھائی، اس کی بوٹیاں، اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اس معصوم بچی کو جو ابھی تکمیل کے مرحلے میں، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے، ذرا دیکھو تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ یہ آج کا انسان ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں اولاد کا قتل ایک اور طریقے سے ہوتا ہے۔ میں مدرسے میں ٹیچر ہوں، میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ بعض بچے ہیں، بعض بچیاں ہیں، پڑھنے میں بہت تیز ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، لڑکا پڑھتا تو شاید آگے نکلتا، کچھ کرتا، سماج میں کچھ یوگدان دیتا، لیکن 12 سال کا ہو گیا، باپ کو لگا نہیں اب کمانے والا ایک اور آدمی چاہیے، مجھے تھوڑی سہولت چاہیے، باپ نے جلدی سے اس کو اپنے کام میں شامل کر لیا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم چھڑوائی ہے، ان کو تعلیم سے محروم کیا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں مثالیں موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روکھا سوکھا کھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہماری قوم یہ سبق کب سیکھے گی؟ ہم تھوڑا کمزور لائف اسٹائل جھیل لیں، تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لیں، مگر بچوں کی تعلیم نہ چھڑائیں۔ آج کے دور میں بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو بھی روزی ہم دیتے، تم کو بھی ہم بھی روزی دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، فرمایا قریب بھی نہیں جانا ہے۔ خطرہ جہاں ہوتا ہے تو دور سے ہی اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں خطرہ، اس کے قریب نہ آنا۔ اللہ نے زنا کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس کے قریب بھی نہ جانا۔ عورت کو حکم دیا گیا گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے، خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، بن سنور کر کے نہ نکلے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ مرد کو حکم دیا گیا سڑک پر چلے تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلے۔ عورت کو حکم دیا گیا بغیر محرم کے تو حج اور عمرہ کے سفر پہ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ پابندیاں کیوں لگائیں اسلام نے؟ اسی لیے کہ زنا سے سماج کو بچانا ہے۔ یہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ فرما رہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہیں اس زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ دیور بھابھی کے درمیان کیوں اسلام نے اتنی سختی رکھی کہ صاحب دیور اور بھابھی کے درمیان اکیلا پن نہیں ہونا چاہیے، جیجا اور سالی کے بیچ میں بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہی راستوں سے گھروں کے اندر زناکاری اور بدکاری آتی ہے، اور اللہ نے اس کے قریب بھی ہمیں جانے سے منع کیا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زناکاری یہ بہت گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی کہ 8 ہوئی؟ 8۔ اس کے بعد نمبر 9، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اے ایمان والو کسی بھی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہاں فلسطین کے اندر جو ایک تنظیم ہے اس نے جو اٹیک کیا اسرائیل پر وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، بہہ تو رہا ہے انسان کا خون، کوئی ادھر 500 مرے ادھر 1000 مرے، یہ انسانوں کا خون بہے ہی کیوں؟ اسلام تو اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں اسلام ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے،
وہ ظلم اگر زمین کسی اور کی اور کوئی اور آ کے قبضہ کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے ملک پر اپنا پنجہ پھیلا رہا ہے تو یہ ظلم ہے. اور ہمارے بھارت کا آزادی کے بعد سے ایک سٹینڈ رہا ہے, ہماری حکومتوں نے اور ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ کھڑی رہی. مگر اب ہمارے ملک کے معیارات بدل گئے. اب ہمارے ملک میں ایک نیا معیار یہ چلا ہے کہ جو مسلمان سے نفرت کرے تو مجھ سے محبت کرے. اب تو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, آئی اسٹینڈ ود اسرائیل, میں تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مرنے والا یہاں پہ مسلمان ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی. اسلام ہر قسم کی نردوشوں کی ہتیا کے خلاف ہے. اور قرآن کی آیت جا کر کے کوئی میڈیا والوں کو بتا دے, یہ قرآن کے 15ویں پارے کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں. اسلام کی نظر میں انسانی جان کا یہ مقام ہے. اگر کوئی قتل ہو گیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اگر کوئی قتل ہو گیا ہے, اس کے گھر والوں کو اسلام نے یہ پاور دیا ہے کہ چاہو تو قاتل سے بدلہ لے لو, قاتل کو قتل کروا دو, اور چاہو تو قاتل سے ایک بڑا اماؤنٹ تم لے کر کے اس کو معاف کر دو. یہ پاور دیا ہے مقتول کے گھر والوں کو, اور قاتل کی سزائے موت قرار دی ہے اسلام نے. یہ ایک نردوش کی ہتیا کرنے کا یہ گناہ ہے اسلام کے اندر, اس کی یہ سزا ہے. اس کے بعد نمبر 10 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. یتیم کون ہے؟ وہ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے. باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے, باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. باپ مر گیا, بچہ یتیم ہو گیا, بچہ بے سہارا ہو گیا. جس کا جی چاہتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اس یتیم کے حقوق کا بھی اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے. فرمایا اس یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. ہاں, اگر یتیم کی تم پرورش کر رہے ہو اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس یتیم کے مال میں سے ضرورت بھر تم خرچ کر سکتے ہو, لیکن ناجائز اس یتیم کے مال میں سے ایک پیسہ تم مت لے لینا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بھائی مر گیا, بھائی کے بچے یتیم ہو گئے. اب چاچا ان یتیم بھتیجوں کی جائیداد اور ان کا جو حق ہے اس کو وہاں شریعت یاد آ جاتی. کہتا ہے دیکھو تمہارا باپ مر گیا, اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھائی مر گیا میرا, اب میرے باپ کی پراپرٹی میں تم وارث نہیں. یہ خون اتنا سفید کیوں ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ ایک عام یتیم کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے بھلائی کرو. تیرے اپنے بھائی کے بیٹے ہیں, آج یتیم ہو گئے تو تو اس زمین کے ٹکڑے کو تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ قیامت تک تیرے ساتھ آئے گا. چند زمین کے ٹکڑوں اور چند ٹکوں کے لیے ان یتیم بچوں کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہر جگہ قانون کے ڈنڈے سے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ انسانیت اور رحم دلی اور مربت اور مہربانی یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. میرے بھائی کے بچے ہیں, میں اپنے باپ سے کہوں گا نہیں آپ ان کے حق میں وصیت کیجئے. ٹھیک ہے, شریعت کے مسئلے کے حساب سے یہ یتیم ہو گئے, یہ وارث نہیں ہو رہے, مگر آپ کو اللہ نے وصیت کرنے کی اتھارٹی دی ہے, آپ وصیت کیجئے. اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کی جو وصیت والی آیت ہے وہ وصیت یہاں پہ کمپلسری ہے. باپ کو چاہیے کہ اپنے یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر کے جائے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو. تو یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی. کہا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. نمبر 11 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور اے ایمان والو وعدے کو پورا کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پکڑ ہوگی. مسلمان زبان کا پکا ہونا چاہیے. کاروبار میں آپ کی زبان کی ایک ویلو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ وعدہ کر کے مکر جائیں. آج کاروبار سے جو لوگ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے اپنی قوم کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کاروبار کے میدان میں کہ کتنے مسلمان غیروں سے کاروبار کرنا پسند کرتے, اپنی قوم کے لوگوں سے کرنا پسند نہیں کرتے. اتنی دھوکہ دھڑی ہے, اتنا فریب ہے. ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, لمبی داڑھی ہے اور جنت الفردوس کی عطر لگا کے گھوم رہا ہے, اور ایک نمبر کا فراڈ ہے. یہ آج ہماری قوم کا زبان کی ویلو ہونی چاہیے میرے بھائی. غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کے لشکر کا سامنا کر رہے ہیں.
دو صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں دشمن نے پکڑ لیا تھا، جان بچانے کے لیے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہم آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے اور اسلام کو ہماری ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت ہے، 313 ہمارے ساتھی ہیں ہماری، اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، انصرفا واپس جاؤ، ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، جاؤ ہم 313 کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہمیں 2 ایکسٹرا لوگ نہیں چاہیے، ہم وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار۔ اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پکڑو۔ اس کے بعد 12ویں چیز، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اے ایمان والو جب کوئی سامان تول کر کے ناپ کر کے دیا کرو تو پورا پورا ناپا کرو، پورا پورا تولا کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، جب تم پورا پورا ناپ کر کے تول کر کے سامان دو گے تو اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اگر ڈنڈی مارو گے، اگر دھوکہ دھڑی کرو گے، ہو سکتا ہے 4 پیسے کما لو لیکن اس کا انجام برا ہوگا۔ حرام طریقے سے پیسے کما بھی لوگے، انجام برا ہوگا۔ حلال اور جائز طریقے سے جو پیسے کماؤ گے اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اب یہاں اللہ نے ناپ تول کا ذکر کیا ہے، اب یہاں وہی ترازو، وہی ناپنے کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کاروبار میں جتنے بھی فراڈ کے اور بے ایمانی کے طریقے ہیں ان سب کو یہاں اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے فراڈ اور دھوکہ دھڑی سے بچیے۔ اس کے بعد نمبر 13 فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو ایسی چیز کے پیچھے کبھی نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری کانوں کا بھی حساب ہوگا، تمہاری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، تمہارے دل کا بھی حساب ہوگا۔ موبائل پر بھی آپ نے شیخ ثناء اللہ صاحب کی تقریر سنی، موبائل کا استعمال ہم سب کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو میرے بھائی، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کان کیا سن رہے ہیں، اور دل میں کیا پلاؤ پک رہی ہے، اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ بس یہ آیت اگر یاد رہے تو شاید ہمیں اپنے موبائل کی ہسٹری میں سے کچھ ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے، شاید ہمیں واٹس ایپ کی کوئی چیٹنگ ڈیلیٹ نہ کرنی پڑے، شاید یوٹیوب کا کوئی ڈاٹا ہمیں ختم نہ کرنا پڑے۔ اگر یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے، ان السمع والبصر والفؤاد، کان نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا اور دل نے کیا پلان بنایا، اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ 13ویں چیز ہے۔ اچھا اللہ نے ایک بات اور کہی، جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کی نالج ہے اسی کے پیچھے پڑو۔ اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے صاحب، یوٹیوب پر ہم نے تقریر سنی، مولوی صاحب کی بڑی اچھی تقریر لگی، ہم فین ہو گئے۔ کسی کے فین ہونا اور کسی کی تقریروں کو سننا یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ آپ اگر کسی سے متاثر ہو گئے، اس کی تقریر سن رہے ہیں، گویا آپ نے اپنا استاد بنایا، آپ اس کے شاگرد ہو گئے۔ استاد ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا، استاد اس کو بنایا جاتا ہے جس کے علم پر ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو۔ آپ نے تو کسی کو بھی یہ مقام دے دیا صاحب۔ ابھی کل مرزا پور گیا تھا، ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو سب کو سنتے ہیں، جو اچھی بات ہوتی ہے لے لیتے ہیں، جو خراب بات ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون طے کرے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا؟ اتنی نالج ہے کہ آپ کے پاس؟ آپ فلاں کو سنتے ہیں صاحب، اس کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ حوالے بڑے دیتا ہے، 10 باتیں اس نے بیان کی، 9 باتیں صحیح بیان کر دی، ایک بات اتنی خطرناک بیان کر دی، آپ کو صحابہ کا دشمن بنا دیا اس نے، صحابہ کو آپ گالی دینے لگے۔ تو انٹرنیٹ بہت ضرورت کی چیز بھی ہے، بڑی فائدے کی چیز، اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے میرے بھائی۔ انٹرنیٹ کو آپ مفتی نہ بنائیں، انٹرنیٹ کو آپ عالم نہ بنائیں، مسئلے پوچھنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء سے اپنا تعلق جوڑیں۔ موبائل کے آ جانے کے بعد آپ کی مسجد کے امام کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی، موبائل کے آ جانے کے بعد آپ کے مدرسوں کے مفتیوں کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی، موبائل کے آ جانے کے بعد قرآن پڑھنے والے حافظوں کی ضرورت ختم نہیں ہو گئی، حافظ کی ضرورت برقرار رہے گی، عالم کی ضرورت برقرار رہے گی، مفتی کی ضرورت برقرار رہے گی۔ ہمارے یہاں صاحب موبائل پر بچوں کے لوگ نام رکھتے ہیں الٹے سیدھے نام۔ ایک صاحب کی بچی پیدا ہوئی، مجھ سے پوچھ رہے تھے مولوی صاحب کوئی نام بتا دیجئے، میں تھوڑا بیزی تھا، واٹس ایپ پر جواب نہ دے پایا۔ 2 دن کے بعد میں نے پوچھا کیا نام رکھا؟ بولے انائزہ، انائزہ نام رکھا۔
میں نے کہا انائزہ کا مطلب کیا ہوتا؟ بولے بہت اچھی لڑکی۔ میں نے کہا کہاں دیکھا؟ بولے انٹرنیٹ پر دیکھا۔ میں نے 10 سال جامعہ سلفیہ میں عربی پڑھی، ہم جو تھوڑی بہت عربی ہم جانتے ہیں اس میں انائزہ نام کا نہ کوئی لفظ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی میننگ ہے، لوگ بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں۔ بھائی علماء سے کانٹیکٹ کرو نا، علماء سے پوچھ کے نام رکھو۔ انٹرنیٹ پر ہر طریقے کی چیزیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کوئی بھروسے مند سورس نہیں ہے۔ قرآن کی آیت یاد رکھ لو میرے بھائی، کوئی ویڈیو، کوئی فوٹو، کوئی امیج، کوئی میسج بغیر تحقیق کے شیئر مت کرو۔ ذمہ دار بنو، ایک رسپانسیبل ناگرک بنو، ایک رسپانسیبل سٹیزن بنو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ بہت ساری جھوٹی اور فیک چیزیں بھی انٹرنیٹ پر چلتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو آیا کہ صاحب بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، اور بیت المقدس پر ان کا جھنڈا چل رہا ہے اور وہ نعرے تکبیر لگا رہے۔ بکواس بات ہے، بالکل فیک ویڈیو ہے۔ ابھی حیدرآباد میں کہیں پر کوئی میچ ہو رہا تھا، وہاں پہ میچ کے دوران ایک فیک ویڈیو آیا کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، اس کو لوگ انٹرنیٹ پہ ڈال کے مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں جبکہ وہ فیک ویڈیو ہے۔ تو آج کے دور میں انٹرنیٹ پر فیک چیزیں بہت شیئر ہوتی ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان یاد رکھو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو، تحقیق کر لو، پتہ لگا لو، اس کے بعد شیئر کرو۔ اس کے بعد 14ویں چیز، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تم اکڑ کر کے نہ چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے ہو۔ کس بات کا تکبر ہے تمہیں؟ گھمنڈ کس بات کا؟ ہو تو آدم کی اولاد، پیدا تو مٹی سے ہوئے ہو، پیدا تو ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہوئے ہو، یہ تکبر کیوں؟ یہ غرور کیوں؟ یہ گھمنڈ کیوں؟ گھمنڈ کرنا ابلیس کا طریقہ ہے، گھمنڈ کرنا فرعون کا طریقہ ہے، تکبر کرنا قارون کا طریقہ ہے، اور اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ گھمنڈیوں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا زمین میں اکڑ کر کے چلو۔ اب یہ 14 باتیں اللہ نے بیان کی۔ ان 14 نصیحتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اے میرے بندو یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ اللہ کو وہ بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اور اے نبی یہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف یہ آیت نازل فرما رہا ہے، یہ حکمت کی باتیں بتا رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور 15ویں نصیحت یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو پہلی نصیحت کیا تھی؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور 15ویں نصیحت بھی سیم ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی شروعات بھی توحید سے اور اختتام بھی توحید پر، ساری زندگی توحید پر رہے، مرنے کے ٹائم شرک پر ختم ہو گئے تو سارا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، اس لیے خاتمہ بھی توحید پر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب 15 نصیحتیں کی تو 15 میں سے لاسٹ جو تھی وہ جو ہے آپ کی شرک سے روکنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شرک سے روکا ہے، اور شرک کا نتیجہ یہ بتایا کہ شرک کرنے والا ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ 15 نصیحتیں ہیں میرے بھائیوں۔ میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ گھر پہ جائیے، قرآن کھولیے، قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، اور غور سے، اطمینان سے، سکون سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، 23 سے لے کر کے 39 تک اس کو غور سے پڑھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے محنت کی ہے، خاص طور سے ہمارے اختر علی انصاری صاحب گرام پردھان، اور ان کے تمام جو احباب ہیں اور ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس پروگرام کے ذریعے ایک اچھا میسج لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔